بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عمر بلاس اور آپ دیکھ رہے ہیں عمر بلاس اپڈیٹس۔ ناظرین، آج کی شخصیت ہیں ام المومنین حضرت ماریہ قبطیہ بنت شمعون المصری رضی اللہ عنہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نواح عرب کے حکمرانوں اور رؤساء کو خطوط مبارک ارسال کیے جن میں ان کو دعوت اسلام دی گئی تھی۔ یکم محرم الحرام 7 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خط شاہ مصر اسکندریہ جرجین بن متی قبطی ملک بمکوکس کو لکھا تو حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ کو طلب کیا۔ جب انہیں پیغام ملا تو بھاگم بھاگ بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر مؤدب کھڑے ہو گئے اور حکم کا انتظار کرنے لگے۔ شاہ مکوکس مصری کے پاس میرا یہ خط لے جاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بڑی محبت و عقیدت سے پکڑا اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے باہر نکل کر اپنے گھر کی سمت چل پڑے۔ راستے میں ان کے دل و دماغ میں بڑے خیالات آنے لگے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنا قاصد بنا کر بڑا اعزاز بخشا ہے، اللہ کرے میں اس ذمہ داری کو بطریق احسن سر انجام دے کر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں سرخ روح ہو جاؤں۔ کئی دنوں کی مسافت کے بعد جب دور سے شہر مصر کے آثار نظر آئے تو حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے کی رفتار کو اور تیز کر دیا۔ اہل مصر آپ کو اجنبی نظروں سے دیکھتے تھے اور گزر جاتے تھے کہ آخر ایک جگہ رک کر آپ نے ایک شخص سے پوچھا، شاہ مکوکس سے کہاں ملاقات ہو سکتی ہے؟ اس شخص نے عجیب سی نظروں سے آپ کی طرف دیکھا اور بولا، اس وقت اپنے دربار میں ہوگا۔ دربار کے باہر 2 چوبدار نیزے پکڑے کھڑے تھے۔ آپ نے ایک کو مخاطب کر کے کہا، اپنے بادشاہ کو جا کر بتاؤ کہ مدینہ منورہ سے قاصد آیا ہے۔ چوبدار نے آپ کے سراپا پر نظر ڈالی اور اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا اور آپ کو اندر جانے کو کہا۔ شاہ مکوکس زریں اس تخت پر بڑے رعب و دبدبا سے بیٹھا تھا اور اس کے وزراء و اراکین سلطنت ادب سے اپنی اپنی کرسیوں پر براجمان تھے۔ حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھا، بڑی شان و متانت اور پروقار انداز سے شاہ مکوکس کے قریب جا کر رکے اور پھر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک نکال کر ان کو دیا۔ مکوکس نے خط کو بڑے ادب سے لیا اور پھر اپنے کاتب کو دیا کہ اسے باواضح بلند پڑھے تاکہ سب حاضرین دربار سن لیں۔ کاتب کی آواز فضا میں ابھری، اما بعد میں تمہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ اسلام لے آؤ، سلامت رہو گے اور اللہ تعالیٰ تجھے دگنا اجر عطا فرمائے گا۔ اگر تم روگردانی کرو گے تو سارے قبطیوں کی گمراہی کا گناہ تیری گردن پر ہوگا۔ اے اہل کتاب، آ جاؤ اس کلمہ کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور کسی چیز کو اس کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور ہم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ایک دوسرے کو اپنا رب نہیں بنائیں گے۔ اگر یہ لوگ روگردانی کریں گے تو کہو، اے منکرو، گواہ رہنا ہم مسلمان ہیں۔ سب آیان سلطنت موجود تھے۔ شاہ مکوکس کے قریب ہی خوبصورت کرسی پر حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے۔ مکوکس نے اہل دربار پر ایک طائرانہ نظر ڈالی، پھر شاہی کاتب کو بلایا اور اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کا جواب لکھانے لگا۔ محمد بن عبداللہ کے حضور، من جانب مکوکس عظیم القبط، اما بعد میں نے آپ کا گرامی نامہ پڑھا اور جو کچھ اس میں تحریر تھا اور جس کی آپ نے دعوت دی، میں نے سمجھا بلا شبہ میں جانتا ہوں ایک ایسا نبی باقی رہا ہے جو خاتم الانبیاء ہوگا۔ میرا خیال ہے اس کا ظہور ملک شام سے ہوگا اور میں نے آپ کے قاصد کی آمد کو گرامی جانا۔ میں آپ کی طرف ماریہ اور سرین کو بھیجتا ہوں جو کہ قبط میں عظیم المرتبت ہیں، اور کچھ لباس و تحائف اور ایک اونٹ آپ کی سواری کے لیے بھی پیش خدمت کرتا ہوں۔ والسلام، مکوکس۔ ماریہ اور سیرین کا تعلق مصر کے ضلع انسا کے گاؤں حفن سے تھا۔ ان میں سے اول الذکر خاتون نہایت حسین و جمیل تھیں۔ ان کا پورا نام ماریہ قبطیہ بنت شمعون المصری تھا اور قبطیہ ان کی قومی نسبت تھی۔ ان خواتین کے ہمراہ ان کا بوڑھا ماموں زاد بھائی معبور بھی تھا تاکہ وہ بہنوں کی ضرورت کا سامان بہم پہنچانے میں مدد دے۔
تحائف میں اونٹ کے علاوہ ایک سفید رنگ کا خچر جو دلدل کے نام سے مشہور تھا، ایک نیزہ، ایک خوبصورت لباس، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خلعت اور 1000 مسکال سونا شامل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ شاہ مقوقس نے حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحفتاً 100 مسکال سونا اور 5 کپڑے دیے تھے۔ اگلے روز 4 نفوس پر مشتمل چھوٹا سا قافلہ سوئے مدینہ منورہ روانہ ہوا۔ حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتہائی کوشش تھی کہ وہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانتیں جلد سے جلد حاضر خدمت ہو کر پہنچا دیں، لیکن خواتین کی ہمراہی کی وجہ سے وہ اس کی برق رفتاری سے چل نہیں سکتے تھے جیسی انہوں نے مصر آتے ہوئے اختیار کی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ ان دونوں خواتین کا بے حد احترام کرتے اور انہیں کسی نوع کی تکلیف نہ ہونے دیتے تھے۔ یہ مختصر سا قافلہ منزلوں پہ منزلیں طے کرتا ہوا روز افزوں مدینہ منورہ کے قریب تر ہوتا جا رہا تھا۔ دوران سفر جہاں کہیں قیام ہوتا تو موقع محل کی مناسبت سے حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماریہ، سرین اور ان کے بھائی معبود کے سامنے اسلام کی حقانیت اور محاسن بیان کرتے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی بتاتے تھے۔ بالخصوص دونوں خواتین بڑے غور سے باتیں سنتی تھیں۔ اگر کسی مقام پر کوئی بات سمجھنے میں دشواری محسوس کرتیں تو دوبارہ پوچھ لیتی تھیں۔ آخر کار کئی دنوں کی طویل مسافت کے بعد یہ چھوٹا سا قافلہ حدود مدینہ منورہ میں داخل ہوا۔ حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ہی سوچ رکھا تھا کہ خواتین کو کہاں لے جا کر ٹھہرانا ہے، لہذا آپ سیدھے حضرت سلیم بنت ملحان رضی اللہ عنہا کے ہاں تشریف لے گئے۔ معزز خواتین کو وہاں ٹھہرانے کے بعد آپ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ اس وقت وہاں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھیڑ لگی ہوئی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے 14ویں کا چاند ستاروں کے جھرمٹ میں ہو۔ وہاں پر موجود حضرات نے حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستہ دے دیا۔ انہوں نے اپنے محبوب و آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ کر نہایت و ادب و محبت سے سلام عرض کیا اور شاہ مقوقس کا خط نکال کر پیش خدمت کیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خبیث مقوقس نے اپنی بادشاہت کی وجہ سے بخیلی کی، حالانکہ بادشاہت باقی نہیں رہے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقوقس کے خط کی طرف دیکھا اور اسے کھولے بغیر ہی بتا دیا کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ بعد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کو حرم نبوی میں داخل فرما لیا۔ بقول مقوقس صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبط میں عظیم المرتبت تھیں، لیکن حقیقی معنوں میں اب آپ رضی اللہ عنہ نہ صرف عظیم المرتبت بلکہ اس سے بھی بلند و بالا مقام ام المومنین پر فائز ہو گئی تھیں۔ بروایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضرت ماریہ قبطیہ کو ان کے پڑوس میں حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ کے مکان میں ٹھہرایا گیا اور دوسری ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ کی طرح انہیں پردہ میں رہنے کا حکم دیا۔ اس وقت ان کی عمر مبارک 20 سال کی تھی۔ اطراف مدینہ میں العالمہ کے مقام پر ایک مکان تعمیر کرایا گیا جہاں حضرت ماریہ قبطیہ کو منتقل کر دیا گیا۔ اس مکان کے گرد انگور کی بیلیں تھیں۔ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ قبولیت اسلام، عبادت الہی اور قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کایا ہی پلٹ دی تھی۔ آپ بڑی دیانتدار، نہایت صالح، پاکیزہ اور نیک سیرت تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بہت زیادہ خوش تھے۔ وقت کا دھارا بڑی تیزی سے بہہ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منصب رسالت کے فرائض کی تکمیل کے سلسلہ میں شبانہ روز مصروف رہتے تھے اور جہنم کے کنارے پہنچے ہوئے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک، مکارم اخلاق، بے مثل کردار، اسوہ حسنہ، قرآنی تعلیمات اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں جوک در جوک مسلمان ہو کر جنت کے باغوں کی طرف آ رہے تھے۔ اسی دوران حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا امید سے ہو گئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے حد مسرور و شاداں تھے۔ جب بچے کی ولادت کا وقت قریب آیا تو اس کی ذمہ داری حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ کی زوجہ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا کو سونپی۔ وہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کے ہاں اکثر آتی جاتی تھیں اور پھر ذوالحجہ 8 ہجری میں انہوں نے ایک نہایت خوبصورت اور صحت مند توانا بچے کو جنم دیا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے خامد کو بچے کی خوشخبری دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اشاک کے درمیان تشریف فرما تھے کہ اسی اثناء میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح مخاطب ہوئے، السلام علیکم یا ابا ابراہیم۔
حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کے تولد ہونے کا میجدہ سنایا گیا بلکہ اس کا نام بھی بتا دیا۔ لہذا جب حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹے کی ولادت کی خبر دینے آئے ہو؟ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چاند سا بیٹا عطا فرمایا ہے۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ خوشی سے پھولا نہیں سما رہے تھے۔ وہاں پر موجود اصحاب رسول نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دی۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ کو اس خوشی کے موقع پر ایک غلام بطور انعام عطا فرمایا گیا۔ ام المومنین حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ کے ہاں بیٹے کی پیدائش کی خبر آن واحد میں مدینہ منورہ کے گلی کوچوں میں پھیل گئی، اور جب تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ ان کو پتہ چلا تو ان کے اندر جذبہ رشک نے جگہ بنا لی۔ وہ جانتی تھی کہ اب حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ کی قدر و منزلت ان کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں اور بھی بہت بڑھ جائے گی۔ ادھر انصار کی خواتین میں چہ گوئیاں ہونے لگیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک بیٹے کو دودھ کون پلائے گا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اصحاب کے ہمراہ بیٹے کو دیکھنے کے لیے تشریف لے گئے۔ بیٹے کو دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کہنے کے مطابق اس کا نام ابو الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے اسم مبارک پر رکھا، جو فطرتاً حنیف تھے۔ نام رکھنے کی دیر تھی کہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کی کنیت ام ابراہیم ہو گئی، اور جہاں ان کا قیام تھا اس جگہ کا نام مشربہ ام ابراہیم پڑ گیا، جو آج تک اسی نام سے مشہور ہے۔ بیٹے کی پیدائش کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 60 سال تھی۔ بیٹے کی دایا حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا جب بھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوتی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بڑی آو بھگت کرتے تھے۔ 7ویں روز حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا عقیقہ کیا گیا تو 2 مینڈے ذبح کیے گئے۔ ان کا سر منڈایا گیا اور سر کے بالوں کے برابر چاندی تول کر صدقہ کی گئی اور بالوں کو زمین میں دفنا دیا۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک جب 1 سال سے قدر زیادہ ہوئی تو ان میں اپنے والد محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت کے آثار نمودار ہونے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے سے بڑی شفقت سے پیش آتے تھے۔ وقت کا دریا تیزی سے بہہ رہا تھا اور پھر ایک دن حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ بیمار پڑ گئے۔ روز افزوں ان کی علالت میں اضافہ ہوتا گیا، لہذا بحالی صحت کے لیے انہیں مشربہ ام ابراہیم کے قریب ایک نخلستان میں لے جا کر رکھا گیا۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا اور ان کی بہن دن رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر کی تیمارداری میں مگن رہتی تھیں، لیکن مرض میں اضافہ ہوتا گیا۔ ایک روز حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی حالت سے اندازہ لگ گیا کہ اس جہان رنگ و بو سے ان کی رخصتی کا وقت قریب آ گیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا ہاتھ تھامے نخلستان میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ابراہیم اپنی والدہ کی گود میں دم توڑ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کو اپنے آغوش میں لے لیا۔ غم کے آثار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس سے نمایاں تھے۔ ارشاد فرمایا، اے ابراہیم، ہم تیرے لیے مفید ثابت نہیں ہو سکتے؟ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کو غسل دیا اور ایک چھوٹے سے تختے پر اٹھا کر بقیع کی طرف چل پڑے۔ میت کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور صحابہ کرام کی ایک جماعت تھی۔ نماز جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھائی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو کہاں دفن کریں؟ ارشاد فرمایا، ہمارے سلف عثمان بن مظعون کے پاس۔ یہ وہ ہستی تھیں جو سب سے پہلے بقیع میں مدفون ہوئی تھیں، لہذا حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی قبر وہاں کھودی گئی اور اس میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ اترے۔ جب تدفین سے فراغت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کی درزوں اور شگافوں کو بند کرنے کا حکم دیا اور اپنے مبارک ہاتھوں سے قبر کی مٹی ہموار کی اور فرمایا، پانی لاؤ۔ چنانچہ ایک انصاری پانی کی مشک لے آیا جس کو قبر پر چھڑکا گیا اور شناخت کے لیے کوئی چیز نصب کر دی۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ پر بیٹے کی موت کا غم پہاڑ بن کر ٹوٹا تھا، لیکن اپنے محبوب آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے تا قیامت تک کے لیے بچھڑ جانے کا تصور انہیں کبھی خواب میں بھی نہیں آیا تھا، لہذا یہ داغ جدائی ان کے لیے بے حد گراں، ناقابل برداشت اور انمٹ تھا۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 4 سالہ رفاقت و قرب کا زمانہ یوں لگتا تھا جیسے 4 سانسوں میں بیت گیا ہو۔ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یادوں میں گم سم رہتی تھیں۔ اب ان کا زیادہ تر وقت یاد الہی میں بسر ہوتا تھا۔
وقت بڑی تیز رفتاری سے گزرتا رہا۔ جب سن 16 ہجری کا پہلا مہینہ محرم الحرام آیا تو حضرت ماریہ قبطیہ المصری رضی اللہ عنہا کا وقت وصال آ گیا، لہذا بستر مرگ پر دراز ہو گئیں۔ آثار بتاتے تھے کہ وہ اپنے بیٹے ابراہیم اور اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی بجا آوری کے لیے ان کے قدموں میں حاضر ہونے کے لیے بے قرار تھیں۔ ان کی بہن حضرت سیرین قبطیہ رضی اللہ عنہا قریب بیٹھی آنسو بہا رہی تھیں، اور ننا عبد الرحمن بن حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ قریب کھڑا خالہ کی طرف بڑی معصوم نظروں سے دیکھ رہا تھا، لیکن نہیں جانتا تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے اپنی خالہ سے جدا ہونے والا ہے۔ حضرت ماریہ قبطیہ المصری رضی اللہ عنہ نے اپنے بھانجے کی طرف بڑی محبت سے دیکھا، جس کے پس منظر میں وہ اپنے بیٹے ابراہیم کو دیکھ رہی تھیں۔ اس کے سر اور گالوں پر بڑے پیار سے ہاتھ پھیرا، بہن کی طرف ایسی نظروں سے دیکھا کہ وہ تڑپ اٹھیں اور پھر آخری سانس لے کر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئیں۔ شاید آنکھیں بند ہوتے ہی انہیں بیٹا اور اپنی زندگی سے پیارا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ گئے تھے، جس کی وجہ سے ان کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا تھا۔ اس وقت ان کی عمر 29 سال تھی۔ حضرت سیرین قبطیہ رضی اللہ عنہ کے آنسو تھمنے کا نام نہ لیتے تھے، اور اس کا بیٹا عبد الرحمن ماں کی طرف عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ یہ بات سمجھنے سے قاصر تھا کہ وہ کیوں رو رہی ہیں۔ حضرت ماریہ قبطیہ المصری رضی اللہ عنہ کے وصال کی خبر آن واحد میں مدینہ منورہ کے گلی کوچوں میں پھیل گئی۔ خلیفۃ المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اطلاع ملی تو فوراً باہر تشریف لے آئے، اور پھر نیلے آسمان نے دیکھا کہ وہ ام المومنین حضرت ماریہ قبطیہ کے جنازہ میں شرکت کے لیے لوگوں کو جمع کر رہے تھے۔ اور جب تجہیز و تکفین کا سارا بندوبست ہو گیا تو ان کی نماز جنازہ خود پڑھائی، اور پھر قیامت تک استراحت کے لیے ان کے جسد پاک کو جنت البقیع کی پاک زمین کے تخت پر لٹا کر اوپر منو مٹی ڈال دی گئی۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ زمین کی حقیقت مٹی ہے اور انسان کی حقیقت مٹنا ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و عشق کرتا ہے، اس کی مٹی روشن و تابندہ ہو جاتی ہے، اور ام المومنین حضرت ماریہ قبطیہ المصری رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک زندہ و روشن ہے۔ ناظرین، آج اتنا ہی، انشاءاللہ پھر کسی اور دن کسی اور شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔